بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کی مشہور ٹک ٹاکر لڑکی جس کا نام حنین حسام ہے، اسے آج سے تقریباً 1 سال پہلے انٹرنیشنل میڈیا پہ کافی زیادہ ڈسکس کیا گیا، لیکن آج ایک مرتبہ پھر سے وہ خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس لڑکی پہ جب الزامات لگا کے اسے گرفتار کیا گیا تو مصر سمیت پوری دنیا میں خواتین کی تحفظ کی نام نہاد تنظیمیں میدان میں آئیں اور حنین حسام کے خلاف ہونے والے اس ظلم کے خلاف بات کرنے لگیں۔ اس وقت جب مصری عدالت میں اس لڑکی سمیت 5 دیگر ٹک ٹاکر لڑکیوں پہ انسانی اسمگلنگ کے الزامات سچ ثابت ہوئے تو نیو یارک پوسٹ، BBC اور دیگر یورپی اخبارات میں اس کیس کو بڑا ہی غلط رنگ دیا گیا۔ نیو یارک پوسٹ، جسے امریکہ کا معتبر ترین اخبار مانا جاتا ہے، اس نے لکھا کہ فیشنیبل کپڑے پہننے پہ ایک مصری ٹک ٹاکر کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ حالانکہ اس لڑکی پہ صرف بے حیائی پھیلانے کا الزام نہیں تھا، بلکہ اس نے اور بھی بہت سے غیر قانونی کام کیے تھے جس کے متعلق آج امریکی میڈیا سیدھی بات نہیں کر رہا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مصر کے اندر ہونے والا یہ واقعہ کیا تھا اور امریکی اور یورپی میڈیا کو آخر اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے ان کے وہ جو خفیہ اور گندے مقاصد ہیں جو انہوں نے ہمیشہ عورت کی تذلیل کے لیے استعمال کیے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ ذرا تفصیل سنتے چلیے اور پھر اس مغربی میڈیا کی منافقت دیکھیے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ آج سے قریباً 10 مہینے پہلے اس مصری ٹک ٹاکر کو پولیس نے پکڑا کیونکہ اس پہ بے حیائی پھیلانے اور خواتین کو غلط کام پہ اکسانے کے الزامات تھے۔ تب اس پہ انسانی اسمگلنگ کے الزامات بھی لگے جو 10 مہینے پہلے ہی درست ثابت ہوئے، کیونکہ مصر کی سائبر کرائم پولیس نے اس سارے معاملے کو مانیٹر کر کے تحقیق کر کے عدالت میں سارے ثبوت پیش کیے۔ لیکن ان لڑکیوں کے پاس اپیل کا ایک حق تھا، لہذا انہیں اپنا موقف دوبارہ رکھنے کا موقع دیا گیا۔ کل عدالت نے ان کا موقف دوبارہ سنا اور ان کی 10 سال کی قید کو 3 سال میں بدل دیا۔ عدالت نے سزا میں کمی اس لیے کی کیونکہ ان خواتین کو ایک گینگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ پولیس نے ان 10 مہینوں میں 3 مردوں کو بھی گرفتار کیا جو لڑکیوں کے کنٹرولر تھے۔ عالمی میڈیا جو ابھی تک ان لڑکیوں کی وکالت کر رہا ہے، وہ بڑے منافقانہ انداز میں اصل معلومات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ لڑکیاں صرف تنگ لباس اور فحش گفتگو ہی نہیں کر رہی تھیں، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو آفر دے رہی تھیں کہ وہ $36,000 فی مہینہ کے حساب سے ہمارے ساتھ پیسے لے کے کام کریں۔ اتنی بڑی رقم وہ ان لڑکیوں کو اس لیے دینا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم چاہتی ہیں اس طرح ٹک ٹاک پہ اپنے جسم کی نمائش کی جائے، نیم برہنہ حالت میں آ کے لوگوں کو اپنی جانب راغب کیا جائے۔ کھلم کھلا ان لوگوں نے لائکی اور ٹک ٹاک پہ یہ باتیں کہیں، لیکن یہ لوگ اتنے چالاک تھے کہ جو لڑکی ان کے ساتھ کام کرنے پہ راضی ہو جاتی، اس کی ویڈیوز کے ذریعے خود اسے ہی بلیک میل کرنے لگتے اور دھمکیوں کے ذریعے اس سے پیسے نکلواتے۔ ان لوگوں نے سینکڑوں لڑکے اور لڑکیوں کو اسی طرح اپنے جال میں پھنسایا۔ اس کے ساتھ وہ اکثر لڑکیاں جو پھنس جاتی تھیں ان سے جسم فروشی کا دھندا بھی کروایا جاتا۔ عدالت میں یہ ساری چیزیں جو الزامات کے طور پہ رکھی گئیں وہ بعد میں سچ ثابت ہوئیں، کیونکہ تمام چیزوں کے ثبوت عدالت نے دیکھے۔ عدالت نے دیکھا کہ ملزمان ٹک ٹاک کی انتظامیہ سے بینک کے ذریعے پیسے وصول کرتے اور پھر ان لڑکیوں کو ٹک ٹاک پہ لانے کی یقین دہانی کرواتے تھے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل سامنے ہیں اور ثبوتوں کی بنیاد پہ اس گروہ کو سزا ہوئی ہے جو خواتین سے گندے کام کروا رہا تھا، جو لڑکے لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا تھا۔ لہذا یہ ہے اصل حقیقت جو مغربی میڈیا اس لیے آپ کو نہیں بتائے گا کیونکہ اس کا کام ہی خواتین کا استحصال کرنا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، ہم سارے نوجوان بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ جو کچھ فحش ویڈیو میں ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ خواتین کو کس طرح سے استعمال کر کے پھر اس سے پیسہ بنایا جاتا ہے، اور اس قسم کی کیٹیگریز ہیں، اس قسم کی فحش ویڈیوز کو بنایا جاتا ہے کہ خواتین کی زیادہ سے زیادہ تذلیل کی جا سکے۔ کہتے ہیں جتنی زیادہ خواتین کی اس میں تذلیل ہوگی ان گندی فلموں میں، اتنی ہی زیادہ وہ بکیں گی۔ تو اب یہ تو مغربی معاشرے اور ان کے پورے کلچر کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے یہاں
عورت صرف پیسہ کمانے کی ایک چیز ہے کہ اس کی جتنی تذلیل کرو، جتنا اس کو ذلیل کرو اتنا پیسہ زیادہ آئے گا. تو آپ کو مصر میں ہونے والے اس فیصلے کے بعد تو تکلیف ہونی ہی تھی. ہم آپ کی تکلیف سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان آپس میں اتنا اتفاق تو رکھتے ہیں کہ آپ کی ان عیاریوں اور مکاریوں کو اب سمجھ چکے ہیں. آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ان مصری لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس پورے گروہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ٹھیک ہے یا نہیں.